بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ ایئر کلاس، سبق نمبر 1 مناقب عمر بن عبدالعزیز. اس پہ حصہ اول میں آج ہم 3 چیزیں کریں گے. اس میں عمر بن عبدالعزیز کا تعارف، سبق کا تعارف اور مصنف کا تعارف. مناقب عمر بن عبدالعزیز سبق نمبر 1 3 حصوں پر مشتمل ہوگا. اس میں آج ہم پہلا حصہ جو ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں تعارف ہے. تعارف میں مناقب کا مطلب مرتبہ یا مقام یا خوبیاں. نصاب میں آپ کے سبق کے اوپر عمر بن عبدالعزیز کے اوپر جو ہے عزیز کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے، جو کہ لکھنا غلط ہے. رحمۃ اللہ علیہ لکھنا چاہیے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بہت بعد میں پیدا ہوئے تھے. بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے. 40 سال عمر پائی اور تقریباً 3.25 سال حکومت کی. 8ویں اموی خلیفہ جو سلمان بن عبد الملک اموی کے وفات کے بعد 717 میں حکمران بنے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مذہب کے مجسم عملی تصویر تھے. والدہ ام عاصم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی. 2.5 سال حکومت کی، جو خلفائے راشدین کا نمونہ تھی. عوام کی سہولتوں اور ذمیوں کے حقوق کی نگہداشت کی. جزیے کی وصولی میں سختی نہ کرنے اور ضبط شدہ زمینیں اصل مال کو لوٹانے کا حکم دیا. اچھا بیٹا، اوپر بات ہوئی ہے بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے اور انہوں نے تقریباً 3.25 سال حکومت کی. اور دیکھا جائے تو سلاطین بنو امیہ جو تھے عرب خلفاء کا خاندان، جس کی بنیاد امیر معاویہ نے 661 میں رکھی. دیکھیں اس سے پہلے 661 سے پہلے جو دور آتا ہے وہ ہے 632 سے 661 تک کا دور ہے خلفائے راشدہ کا دور. اور اس سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ کہا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدہ کا دور، اور اس کے بعد حکومت کہاں پہ چلی گئی؟ بنو امیہ کے دور، بنو امیہ کے پاس. اور بنو امیہ میں سب سے پہلے جو تھے ان کے خلیفہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 661 میں رکھی. اب دیکھیں ان کا 661 سے 680 تک کا دور ہے. اور اس کے بعد آگے جو ان کے مزید 14 جو تھے فرما روا تھے یا حکمران تھے. سب سے پہلے امیر معاویہ، پھر یزید. اچھا یزید جو تھے اس میں میدان جو کربلا کا واقعہ بھی پیش آیا تھا. معاویہ حسین یزید، مروان، عبد الملک، ولید، سلیمان، عمر بن عبدالعزیز جو 8ویں فرما رواں تھے، یزید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید بن ولید، ابراہیم، مروان دوم. آخری حکمران مروان دوم سے بنو عباس نے 750 میں حکومت چھینی تھی. تو اگر دیکھا جائے تو جو بنو امیہ کا دور حکومت ہے وہ بنتا ہے تقریباً 92 سال، 92. آپ دیکھیں 92 سال بنو امیہ کی حکومت رہی، اور اس میں 3.25 سال حکومت کی عمر بن عبدالعزیز نے. اور کہا جاتا ہے کہ 92 سالہ دور حکومت جو بنو امیہ کی دور حکومت میں عمر بن عبدالعزیز کی 3.25 سال کے دور کو سنہری دور کہا جاتا ہے. اب سنہری دور کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے وہی طریقہ، وہی اسلامی اصول نافذ کیے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے کیے. اب ان سے پہلے بنو امیہ کے عمر بن عبدالعزیز سے پہلے جتنے حکمران گزرے انہوں نے، اور ان کے آنے کے بعد یعنی ان کی وصال کے بعد بھی جو حکمران آئے انہوں نے کیا کیا؟ ان میں بہت زیادہ خرابیاں تھیں. سب سے پہلی اور بڑی خرابی کیا تھی کہ وہ عام انسانوں کی زمینوں کو انہوں نے چھینا اور پھر اپنے عزیز و اقارب کو دے دی. اب وہ کیا کرتے تھے؟ اب وہ یہ ان کا موقف یہ تھا کہ جو بھی ہے کہ اگر اس طرح سے عام انسان کو کمزور کیا جائے، میں بات کر رہی ہوں بنو امیہ کے باقی حکمرانوں کی، کہ عام انسان کو کمزور کر دیا جائے. اگر وہ کمزور ہوں گے تو وہ ان کے خلاف بغاوت نہیں کر سکیں گے.
ٹھیک ہے، عوام اگر کمزور ہوتی ہے تو بغاوت نہیں کر سکتی. دوسری بات جو سب سے زیادہ تھی وہ تھی کہ ان کے بولنے پہ پابندی عائد کر دی گئی تھی کہ وہ اپنی رائے نہیں دے سکتے تھے. تو اس لیے کہا جائے کہ اگر بنو امیہ کے باقی حکمرانوں میں اسلامی اصولوں کو چھوڑ کر کس کی طرف آگئی تھی؟ شخصی حکومت قائم ہو گئی تھی. لیکن اگر ہم عمر بن عبدالعزیز کی 3.25 سال کی حکومت کو دیکھیں تو اس میں ایسا کچھ نہیں تھا. وہ مکمل طور پر نمونہ تھی خلفائے راشدہ کی. اچھا جی، والدہ جو باپ کے حوالے سے، والدہ کے حوالے سے تو جو تعلق نسبت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے تھی، اور باپ کے حوالے سے بنو امیہ سے تھا تعلق ان کا. ان کے باپ بھی 21 سال تک مدینہ کے گورنر رہے، خود بھی یہ 707 میں مدینہ کے گورنر بنے. اب ان کی خلافت سے پہلے ان کی زندگی عمر بن عبدالعزیز کی کیسی عائشانہ زندگی تھی، یعنی بہت عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے، مال و دولت کا استعمال بے جا کرتے تھے، قیمتی لباس پہنتے، اور ایک لباس جو ایک دن میں کئی کے لباس بدلتے، اور جو ایک دفعہ لباس پہن لیتے اس کو دوبارہ نہ پہنتے تھے. لیکن خوشبو کا استعمال مہنگے سے مہنگا کرتے. یہ چیزیں تھی خلافت بننے سے پہلے. لیکن جو ہی خلیفہ بنے تو بہت ہی سادہ زندگی بسر کی. اور ان کا سادگی کا کیا حال تھا کہ وصال کے بعد جو تھی ان کے پاس جو ان کے ورثہ کے لیے بچا وہ تھے 17 دینار. اچھا، خلیفہ کیسے بنے یہ؟ سلیمان بن عبد الملک جب بہت علیل ہوئے تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی عمر بن عبدالعزیز کو بہت خلیفہ مقرر کیا. اور یہ انہوں نے ایسے نہیں کیا کہ اپنے سامنے کیا، بلکہ علیل ہوئے، بیٹا کیونکہ بہت چھوٹا تھا تو ایک وصیت اپنی جاری کر دی، اور وصیت کہا کہ میرے مرنے کے بعد کھولی جائے. جب ان کے مرنے کے بعد وصیت کھولی گئی تو اس میں باقاعدہ طور پر عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ مقرر کیا گیا. لوگوں میں انتشار ہوا کہ ایسا کیوں کیا گیا، ہم سے رائے نہیں لی گئی. لیکن جب یہ خبریں جو ہیں عمر بن عبدالعزیز تک پہنچی تو انہوں نے عام انسان کے سامنے گئے، ان سے بات کی، اور اگر آپ لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے تو میں اب بھی اس وقت خلیفہ سے دستبردار ہوتا ہوں. لیکن بعد میں لوگوں کی رائے کے ساتھ، مشورے کے ساتھ آپ کو خلیفہ بنا لیا گیا. اس پہ بھی انہوں نے عام انسانوں کے سامنے بات کی کہ اگر میں کبھی تم میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کوئی بات نہ کہوں تو تم میری تائید مت کرنا. ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑا سا مختصر سا ایک تعارف تھا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں. اس میں بہت سے واقعات کہانی وہ ہم جب سبق پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس پہ بھی بات کریں گے. اب آ جائے سبق کا تعارف. اب سبق کے تعارف میں دیکھیں، بنو امیہ نے جو جاگیریں چھینی تھی وہ ان سے کیا کر دیں؟ چھینی تھی وہ ان کے مالکان کو واپس کر دیں. اب یہ سبق میں وہ آپ کو پوائنٹ بتاؤں گی جو ہمارے پورے سبق کا احاطہ کر رہے ہیں. اب عمر بن عبدالعزیز سے سب سے پہلا کام خلافت پہ مسند پر بیٹھنے کے بعد کیا کیا کہ جو عام انسانوں سے زمینیں چھینی گئی تھیں وہ کس کو دے دیں؟ ان کے مالکان کو واپس کر دیں. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جو خاندان والے لوگ تھے وہ تمام کے تمام آپ کے در پہ آ گئے، آپ کے دشمن بن گئے، اور یہاں تک بھی کہا جاتا تاریخ میں ہمیں ملتا ہے مطالعہ کرنے سے کہ ان کو زہر دے دیا گیا. اب اس پہ بھی ہے کہ جب زہر دے دیا گیا اور آپ بہت علیل ہو گئے تو آپ کو پریشانی ہوئی، تو آپ نے اپنے غلام کو کہا کہ عام جاؤ باہر اور لوگوں سے پتہ کرو کہ وہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس نے غلام نے آ کے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہ جادو ہو گیا. تو انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز نے کہ میرے پہ جادو نہیں ہوا، مجھے لگتا ہے مجھے زہر دیا گیا ہے. پھر بعد میں ان پہ یہ اشکار ہو گیا تھا کہ ان کو ایک غلام نے ان کو زہر دیا تھا. اب دیکھیں کیوں زہر دیا گیا، کیوں مار دیا گیا؟ تاکہ یہ جو باقی بچی ہمارے پاس زمینیں ہیں یہ بھی عام انسانوں جو ان سے لی گئی ہیں ان کو واپس نہ دے دی جائیں. عدل و انصاف کو قائم کیا انہوں نے. 3.25 سال کی حکومت میں شخصی حکومت کو ختم کر دیا. غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہے ان کا بہت زیادہ تھا، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ. اور انہوں نے وہی دور جو کہ خلفائے راشدہ کا دور تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی احکام الہی تھی وہی انہوں نے نافذ کی. مساوات من برابری کا سلوک کر دیا. کوئی امیر غریب یتیم غریب سب برابر ہیں. جمہوریت، دیکھیں جمہوریت کا مطلب ہی کیا ہے؟ اپنی رائے دینا. اور جمہوریت کو فروغ دیا کہ ہر انسان اپنی رائے دے سکتا ہے بلا خوف و خطر. اور اس میں کیا ہے کہ ہر انسان ڈر اور خوف کو ختم کر دیا. آزادی اور حق گوئی،
ہر عام انسان کو آزادی تھی کہ وہ کیا کرے، وہ اپنی رائے دے سکے. سادہ اور فقیرانہ زندگی گزاری. اگر جیسے اوپر میں نے عرض کیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بھی اگر ان کے پاس بھی جاتے کھانا کھاتے نا تو ان کو جو ہے اس کا معاوضہ دیتے. یہ نہیں تھا کہ ان کے جاتے اور ان کا معاوضہ دیتے ان کو. انتقال کے وقت 17 دینار تھے ان کے پاس اور بہت سادہ زندگی انہوں نے بسر کی. اور اس کے علاوہ دیکھیں پورے سبق میں جو ہے وہ مختلف جاگیروں کے جو ہے وہ واپس کیسے انہوں نے لوگوں کو دی، ان کے لیے ان کو کیا مشکلات پیش آئیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، آزادی اور حقوقی کو فروغ دیا، مساوات جمہوریت کو دیا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے خود اپنی زندگی کو بہت سادہ اور فقیرانہ زندگی گزار دی. اس میں تو دیکھیں سادہ فقیرانہ خود بھی گزاری اور اپنے بچوں اور معاشرے میں بھی کوشش کی کہ ایسے ہی زندگی گزارنے کے لیے کو فروغ دیا. اس میں ایک دفعہ عید کے موقع پر جو ہے آپ کی بیوی نے اصرار کیا کہ سب ہی نئے کپڑے عالیشان کپڑے پہن رہے تو ہمارے بچے اس طرح سے ہیں، تو تھوڑا سا آبیدہ بھی ہوئے. تو یہ سوچ کر بیوی کے کہنے بھائی چلیں خزانچی سے میں کہتا ہوں کہ اگلے ماہ کی تنخواہ مجھے دے دیں. جب خزانچی کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ کیا امیر المومنین آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ تو یہ دیکھیں اب اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہو رہا ہے کہ نہ خود بھی تھے اور ان کے ارد گرد بھی تھے. ایسی تعلیمات، ایسا نظام قائم کر دیا جو کہ ہر ایک اس پہ لاگو ہو گیا اور خوف خدا سمجھ کر سب نے کیا، احکام الہی سمجھ کے سب نے سمجھا. اور بالکل ویسا ہی دور، اس لیے تو کہا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز کو کہ عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دور جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے دور حکومت میں کیا، وہی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور حکومت 3.25 سال کی حکومت میں کیا. اب آ جائیں بیٹا تیسرے نمبر پہ مصنف کا تعارف ہے. مصنف کے تعارف میں علامہ مولانا شبلی نعمانی ہے. شبلی نعمانی کا شمار برسم کے نامور مسلمانوں میں ہوتا ہے بیٹا. اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی تھی اور بہت ساری جو ہے صلاحیتوں سے نوازا ان کو، اور انہوں نے ان صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے انہیں مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. سیرت نگار ہیں، سوانح نگار ہیں، مورخ ہیں، جید عالم دین ہے، بلند پایہ ادیب ہیں، نقاد اور خوشگو شاعر ہیں. اور سب سے پہلے جو ان کی خاص خوبی جو ان کا کام ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے. اردو زبان و ادب کی ترویج و تحریک میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں بیٹا. علی گڑھ میں پروفیسر بھی رہے، اسی سے ہی وابستہ ہو گئے. ٹھیک ہے. اور جو ہے عناصر خمسہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، ہوتا ہے. اور جو ہے نثر میں ان کی جو ہمیں دلکشی اور مقصدیت نظر آتی ہے. دوسرے ممالک کا انہوں نے دورہ بھی کیا، اس لیے ان کے سفر نامے بھی ملتے ہیں. ان کی خاص تصانیف میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، سوانح مولانا روم، الغزالی، شعر العجم اور سفر نامہ مصر و روم شام بھی شامل ہیں. یہ بیٹا ایک مختصر سا ایک تعارف تھا سبق نمبر 1 کا. انشاءاللہ سبق نمبر 2 میں اور سبق نمبر 3 میں ہم پورے سبق کے ایک ایک پیراگراف کا احاطہ کریں گے.